بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ویورز پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز. ہمارے آج کے مہمان ہیں چیئرمین شیخ زاید میڈیکل کمپلیکس ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہم گورنمنٹس کلیم کرتی ہیں کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی آن ہیلتھ اینڈ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں بٹ فوکس نہیں ہے ان کا ان چیزوں کی طرف. دیکھو ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی وینزویلا والوں نے, ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی کیوبنس نے, اور انہوں نے دونوں کے اوپر اگر تم پڑھو نا ان کے پیپرز, اف یو گو تھرو دا لٹریچر یو ول گو تھرو دیٹ شیویس جو ہے ادھر کا نکارگو کا ان کا, وہ جو بندے ہیں انہوں نے جب ڈکلیئر کیا ایمرجنسی on the education and health, they enhanced the number of doctors and they gave them the facilities right at the doorstep. جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ, پرائمری ہیلتھ کیئر, سیکنڈری ہیلتھ کیئر, اس کے اوپر بھی آج بھی ایک پالیسی میکر سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جیسے انگلینڈ میں ہے, جیسے امریکہ میں ہے, میڈیکل کالجز کو افیلیٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے لاہور ہے, جیسے میرا کالج ہے, تو ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنی تحصیل کے ساتھ ہمیں افیلیٹ کر دیں. I will force my medical senior doctors to do a weekly clinic of cardiac over there, weekly clinic ایک بیماری کی دوسری بیماری کی ادھر کرے گا. اور جو میرے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ دنیا بھر میں کانسیپٹ آ رہا ہے قومی کا کمیونٹی اورینٹڈ میڈیکل پریکٹسز کا, they had to spend 3 months over there. اور جو PG ٹریننگ ہے کالج آف فزیشین سرجن نے کہا ہے ریٹن ان دیئر کہ وہ 6 months کی ٹریننگ کے لیے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں جائیں یا ادھر جائیں. تو اگر آپ ایک کو سروسز کے ساتھ اٹیچ کر دیں, وی آر پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹس رائٹ, علامہ اقبال بھی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ دیتا ہے, اس کا نام کیا, لاہور جنرل ہاسپٹل بھی دیتا ہے, میو بھی دیتا ہے. ان سب کو آپ چھوٹی چھوٹی تحصیلس کے ساتھ پوسٹ گریجویٹس کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو ہمارے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس دے ہیو ٹو اسپینڈ 6 months اوور دیئر. جو 3rd year 4th year ریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایکویلنٹ ٹو کنسلٹنٹ ہی ہوتا ہے نا, تو ان کی جو پرائمری کیئر ہے, ہماری جو سیکنڈری کیئر ہے ادھر سے کافی بہتر ہو جائے گی. یہ کانسیپٹس لے کر آنے پڑے. دیٹ مینس جو گورنمنٹ کلیم کرتی ہے پریکٹیکلی انہوں نے کوئی کچھ نہیں کیا کام ان چیزوں پہ. نہیں کام تو کر رہے پالیسی. دیکھو نا, آپ کو لگتا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں ایمرجنسی اس وقت ہے دیٹ وی آر کانشیس آف اٹ اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ. اس کے اوپر کافی سب سچ جواب دینا ہے, آپ نے سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں آج, کہ آپ کے خیال میں واقعی گورنمنٹ سنجیدہ ہے ان چیزوں پہ. گورنمنٹ سنجیدہ ہے مگر اس کے اندر جو ہے نا ان کو بندوں کو لے کر چلنا چاہیے, تھنک ٹینکس کو نا. ہمارے تھوڑا سا مس کانسیپٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل بندے ہیں دے آر ناٹ ویری امپورٹنٹ, سم آف دوز پیپل تھنک دیٹ وے. مگر بیسیکلی لینا تو ٹیکنیکل بندوں کی تھنک ٹینک کو چاہیے نا, جیسے کہ ساری دنیا میں چلتا ہے کہ جیسے ہیلتھ سیکٹر میں ہے تو ہیلتھ کے بندے کو پکڑ کے ہیلتھ مینیجرس کو لے کر آگے چلے نا, کہ کس طریقے آگے آپ نے لے کر چلنا ہے ان لوگوں کو. سر جو آپ کے ٹریننگ ڈاکٹرز ہیں ان کو آپ پرائیویٹ فلورس پہ بھی کام کرواتے ہیں؟ بالکل کرواتے ہیں, کیونکہ کرنا نہیں چاہتے ویسے وہ. نہیں یہ بات یہ ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے جیسے کہ جی ہمیں سیکھنے کا جو موقع ملتا ہی نہیں ہے وہاں پہ. نہیں یہ غلط بات ہے. دیکھیں وہ 30 بیڈس جو پرائیویٹ میڈیکل فلور کے ہیں وہ ہمارے کاؤنٹڈ فور ہیں بائی کالج آف فزیشین سرجن. کالج آف فزیشین سرجن نے اور PMDC نے بھی آپ کو اکاؤنٹ کرتے ہیں آپ ان بیڈس کو. آپ پرائیویٹ ہاسپٹل بنا لیں یا سرکاری ہاسپٹل بنا لیں, آپ کے پرائیویٹ بیڈز آر کاؤنٹڈ فار دیئر ٹریننگ اینڈ دے ہیو ٹو لرن. ایک چیز ہے دیکھیں اکاؤنٹ فار ہونا ان کی کورسز کے حساب سے, ایک چیز ہے پریکٹیکلی ایکچولی کچھ سیکھنا. میں بتانے لگا ہوں اس کے اوپر ہی. اب پرائیویٹ فلور کے اوپر جو سیکھنا ہوتا ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو چیز ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو انٹریکٹ ناٹ ود ون کنسلٹنٹ آن دا سیم بیڈ, کیوں اس بیڈ پہ کبھی ایک کنسلٹنٹ کا پیشنٹ, کبھی دوسرے کا, کبھی تیسرے کا, کبھی چوتھے کا. ہر ایک کی وے آف ٹریٹمنٹ اسے پتہ لگے گی. دوسرا اس کو یہ پتہ لگے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پیشنٹ کی ڈیمانڈس کیا ہیں اینڈ ہاؤ ہی ہیز ٹو کوپ ود دم, اور ایک جنرل وارڈ پیشنٹ کی ڈیمانڈس کیا ہیں اور اس کے ساتھ کوپ کیسے کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے بڑا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے, اس کی فیملی کو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, پراپرلی کرنی پڑتی ہے. جیسے وارڈ کے میرے پیشنٹ ہیں اس میں سینئر رجسٹرار کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے, ادھر اس میڈیکل جو میڈیکل ٹرینی ہے اس کو خود کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ادھر اس کے پاس سینئر رجسٹرار یا رجسٹرار نہیں ہوتا جو کہ اس کا ہیلپ آؤٹ اس طریقے کرے اس کی طرف.
اٹس مور ڈائیورسفائڈ ویریڈ آپ کہتے ہیں لرننگ بہتر ہے تو پھر ابھی تو پھر بہتر لگ رہا ہے باقیوں سے بہت بہتر ہے یہ ضروری ہے ان کے لیے وچ آئی فیل ہے کہ دیکھو آپ نے کسی بندے کو کیا بنانا ہے آپ کسی اور ملک میں چلے جاؤ پاکستان سے باہر ایوری ویئر دے ٹیچ یو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو بی افیکٹو ان دا سوسائٹی. اب ہمارے جیسے میرا بھائی انجینئر سو دے ور ٹاٹ in the university never had any practical experience. Practical experience میں وہ کہتے ہیں جو سب سے بڑی خرابی ہمیں نظر آئی not on the machines itself, جو خرابی نظر آئی کہ how to do the paper work. دیکھو ان ڈاکٹروں کو دوائیوں کی پرابلم نہیں آئے گی, ان لوگوں کو ڈائگنوسس کرنے کی پرابلم نہیں آئے گی, ان لوگوں کو پرابلم آتی ہے کمیونیکیشن سکلز میں. عموماً جو ہاسپٹلس میں لڑائیاں مریض جو کرتے ہیں, ناراضگی جو اظہار کرتے ہیں, لڑائی نہیں کر رہے ہوتے, ناراضگی اظہار کر رہے ہوتے ہیں, وہ ناراضگی کا اظہار ہمارے ہاں کہ ہمارے پاس ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود دا فیملی نہیں آتا, ہمیں وہ کمیونیکیشن سکلز نہیں آتے. اور اس کمیونیکیشن سکلز کو لے کر کالج آف فزیشن پاکستان نے لائک ادر کالجز رائل کالج فزیشن کی طرح یا امریکہ کی طرح ہم نے باقاعدہ ایک امتحان میں سیکشن رکھ دیا ہے جسے کہتے ہیں پیشنٹ کاؤنسلنگ کا سیکشن. وہ کاؤنسلنگ کا باقاعدہ ہم امتحان لیتے ہیں ان سے کہ جیسے میں 81 میں گیا تھا, مجھ سے اس نے پوچھا تھا اس بندے کا لمبر پنکچر یا ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالنا ہے تو اس کے باپ کو کیسے کاؤنسل کرو گے. تو اس طریقے کی کاؤنسلنگ کے سیکشن ہم نے بنا دیے ہیں جس کے اوپر بچوں کو سکھایا جاتا ہے کیسے کریں. اور پرائیویٹ وارڈس میں دے لرن اٹ بیٹر دین اینی ون ایلس. تو یہ مائنڈ سیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل پروفیشن میں بڑا چینج کر رہا ہے کہ اگر ڈاکٹرز اسٹرائک پہ نہ ہو تو نرسز اسٹرائک کر رہی ہوتی ہیں, نرسز نہ کر رہی ہوں تو پیرامیڈک اسٹرائک کر رہی ہوتی ہیں. یہ کیا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے؟ ابھی تو کچھ دنوں سے کوئی نہیں آ رہی لکیلی بٹ لیکن یہ اس کی وجہ کیا بن گئی ہے؟ اس کی مین وجہ بیسیکلی تو یہ ہے کہ دیکھیں جی اس یونیورسل فنامنا یہ ہے کہ دنیا بالکل چھوٹی ہو گئی ہے اسپیشلی بیکاز آف یو پیپل دا میڈیا پیپل. آپ لوگوں نے ساری دنیا کی چیزیں لا کے ہمیں دکھانی شروع کر دی. ایک بندہ چھوٹے سے گاؤں میں بھی رہتا ہے تو اس کے پاس بھی اب یہ کیبل کی وجہ سے اسے ساری دنیا نظر آتی ہے. اسے پتہ لگتا ہے فلان جگہ پہ ڈاکٹر ہی از ارننگ دیٹ مچ, نرسز اتنا پیسہ کما رہی ہیں, پیرامیڈکس کی کتنی کو رسپیکٹ ہو رہی ہے. اب ادھر ہمارے بلیم آپ ہم پہ تو نہ آپ شفٹ کریں, اب اپنی وجہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ناؤ دا پیپل آر مور اویئر کہ ہمیں کیا ملنا چاہیے اپنے رائٹس کے لیے, دے آر فائٹنگ فار دا رائٹس. ڈاکٹر دیکھیں آپ پنجاب گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ مانتے ہیں اب تو بالکل ہیں. یہاں پہ ہم سینئر ڈاکٹرز دیکھتے ہیں کہ بڑے کم ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کدھر؟ یہ شیخ زائد میں آپ کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کئی بڑے جونیئر ڈاکٹرز ہیں اس وقت. نہیں سارے سینئرز ہیں. نہیں بٹ آپ کی کوئی ایسی ڈپارٹمنٹ ہیڈ نہیں ہے who is like an assistant professor. نہیں دیکھو جی ہمارا جو آئی وارڈ ہے I lost my professor because of heart attack, right? اور اس کے بعد we had a professor of eye, he lost his life because of heart attack. اب جب ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا, ٹرانزیشن پیریڈ میں ہم نے ان کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے ایز اے پروفیسر. تو ہمارا بینگ اے ٹرسٹ ہاسپٹل, ہمارا وہ فارمولیشن آف دا سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ سارا کا سارا ان دا پروسیس ہے. وہ جیسے ہی ہو جائے گا ہم اس کو ایڈورٹائز کریں گے, وہ تھرو ایڈورٹیزمنٹ ول گیٹ دیم آن بورڈ فار دس. ایک ہی اسی میں ہے جو کہ ہمارا جو جونیئر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ENT میں نہیں وہ پروفیسر ہونے ایسوسیٹ ہو جائیں گے ابھی. سوائے اس ڈپارٹمنٹ کے باقی سارے ڈپارٹمنٹس میں ہیڈس جو ہیں ہمارے سینئرز ہیں. سینئرز یو مین وڈ بی پروفیسرز سارے کے سارے انکلوڈنگ پلمنالوجی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. تو آپ نے پروفیسر ابھی ڈاکٹر صاحب نہیں سارے کے سارے وہ ابھی پروفیسر فل پروفیسر ہیں. جو پلمنالوجی میں ہے وہ ہی ریٹائرڈ ریسنٹلی, ڈاکٹر ناظم بخاری ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. تو ان کی جگہ پہ جو سلیکشن پروسیجر ہے میں نے آپ کو بتایا نا. بالکل آپ نے ٹرسٹ کا ذکر کیا, آپ نے پہلے بھی کیا تھا, یہ ٹرسٹ پہ ہیں کون کون لوگ ڈاکٹر صاحب اور اس کا فنکشن ہے کیا؟ دیکھو جی ہم بیسیکلی ایک ٹرسٹ ہاسپٹل بنا تھا جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر گفٹ فرام دا UAE گورنمنٹ تھا. ٹرسٹ کے اوپر UAE گورنمنٹ کے 2-3 بندے ہیں اور 2 بندے کم از کم ان کے اندر ٹرسٹ بورڈ ہوتے ہیں. ایک نمائندہ ہوتا ہے فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان,
جو ٹرسٹ کے اوپر ہے. اور یعنی کہ گورنمنٹ جو 2 people from the UAE government and rest are from the Pakistan. They are still involved, جنہوں نے بنا کے یہ اسپتال دیا تھا ہمیں. بالکل انوالوڈ ہیں, but they don't give us any money, but they give us in kind. جیسے انہوں نے ہمیں 64 ٹیسلا اسکین دیا, اور سی ٹی اسکین کا 64 سلائسر سی ٹی اسکینر, اور 1.5 ٹیسلا کا ایم آر آئی اسکین مشین دی تھی 4-5 سال پہلے. اسی طریقے وہ ہمیں کافی چیزیں اس طریقے ان فارم آف مشینز اینڈ تھنگ لائک دیٹ. اور ابھی ہم نے ان کا اپ گریڈیشن کا پروجیکٹ مانگا ہوا تھا, اور جس کے میں سول ورکس کے اپ گریڈیشن کا 7 ملین کا وہ اپروو ہوا ہوا تھا, مگر گورنمنٹ آف پاکستان ادھر سے گرانٹ ابھی نہیں مل رہی. دیر از سم ریزن فار دیٹ. کوئی اتصالات کا اور گورنمنٹ کا چکر ہے جس کے اوپر ان کی نیگوشیٹ کر رہے ہیں آپ کے اوپر بھی, اس کو استعمال کر رہے ہیں. نہیں, ہم پہ نہیں استعمال کر رہے, وہ ان کی گورنمنٹ کا ایک انہوں نے بلانکو لگایا ہوا ہے کہ اتصالات ہوگا تو باقی یہ چیزیں آئیں گی.